بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 18 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم کے عقائد، آواگمن، اوتارواد اور تریمورتی۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندو دھرم میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے، عقیدے کا کیا تصور ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندو دھرم کے عقائد میں سے جو مشہور 3 عقیدے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ 3 عقیدے کیا ہیں، یعنی آواگمن کا عقیدہ کیا ہے جسے تناسخ اردو میں کہتے ہیں، اوتارواد کا کیا عقیدہ ہے، اور تیسری چیز تریمورتی کا۔ ان 3 عقیدوں کے بارے میں پڑھیں گے اور خود لفظ عقیدہ کے بارے میں ہندوازم کا کیا تصور ہے اس کو بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بارے میں کہ عقیدے کی کیا اہمیت۔ ہندو دھرم کوئی خاص اور متعین عقیدہ نہیں ہے، اگر کوئی اس عقیدے کو نہ مانے تو وہ ہندوازم سے نکل جائے گا۔ دراصل ہندوازم مذہب سے زیادہ ایک طریقے زندگی ہے، اس لیے دیگر مذہب کی طرح اس کا نہ کوئی بانی ہے نہ کوئی خاص عقیدہ۔ اس بات کی تائید جدید ہندوازم کے 3 مصلحین کے درج ذیل اقتباسات سے ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ مہاتما گاندھی کے اقتباس کو لیتے ہیں۔ مہاتما گاندھی لکھتے ہیں، خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ہندو مذہب کوئی ایک تسلیم شدہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ مجھ سے اس کی تعریف پوچھیں تو میں اپنے سادہ الفاظ میں کہوں گا کہ جائز امور کے لیے عدم تشدد کے پیش لفظ متلاشی رہنا یعنی خاموشی سے تلاش حق کرتے رہنا۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہندو دھرم میں کوئی ایسا متعین عقیدہ نہیں ہے کہ جس کے ماننے پر یہ کہا جائے کہ یہ ہندوازم کا ماننے والا ہے، اور جس کے انکار کرنے پر یہ کہا جائے کہ یہ ہندو دھرم سے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوازم ایک وے آف لائف، ایک طریقے زندگی ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ یعنی مذہب کے اندر جس طریقے سے ہوتا ہے کہ الہامی کتابیں ہوتی ہیں، متعین رسول ہوتے ہیں، مکمل شریعت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہندوازم کے اندر۔ ہندوازم میں خاص قسم کا نظام زندگی ہے، اس لیے اس مذہب کا نہ کوئی بانی ہے نہ ہی اس مذہب کا کوئی خاص اور متعین عقیدہ ہے جس کی بنا پہ کسی کو ہندو کہا جائے اور ہندو یا اس کے انکار کرنے پر کسی کو ہندوازم سے باہر سمجھا جائے۔ یہی بات مہاتما گاندھی نے بھی کہی۔ مہاتما گاندھی نے کیا کہا کہ اگر آپ مجھ سے، انہوں نے کہا، خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ہندو مذہب کوئی تسلیم شدہ عقیدہ ہے، ہندو مذہب میں کوئی مسلم عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنا پہ کہا جائے کہ یہ ہندو مذہب کا متعین عقیدہ ہے، یعنی تمام ہندو اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ ہندوازم کا عقیدہ ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب تلاش حق میں لکھتے ہیں، ہندو دھرم بحیثیت ایک مذہب کے کئی مشکوک اور نامکمل عقیدوں کے پہلو رکھتا ہے۔ اس میں بے شمار قسم کے عقیدے اور دستور جو پرانے زمانے میں رائج تھے اور اب بھی عمل میں لائے جاتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ شروع سے لے کر اخیر تک اکثر اوقات وہ دستور ایک دوسرے کے برعکس اور الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ ہندو دھرم کے جدید فلسفی ڈاکٹر رادھا کرشنن کہتے ہیں، ہندو دھرم کسی خاص مستحکم عقیدے کا فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ بڑا وسیع اور پیچیدہ ہے۔ ہاں، وہ روحانی خیالات اور معلومات کا بہت بڑا گروہ ہے۔ یہ 2 اقتباسات، ایک پنڈت جواہر لال نہرو کا جو آزاد ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر وزیر اعظم تھے، اور دوسرے اقتباس ہے آزاد ہندوستان کے پہلے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن، جو مشہور ہندوستانی فلاسفر ہے جنہوں نے انڈین فلاسفی لکھی کئی جلدوں میں، اور بڑے ہندو دھارمک اسکالر بھی مانے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو یہ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم بحیثیت مذہب اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ کئی مشکوک اور نامکمل عقیدے رکھتا ہے۔ اس میں متعین عقیدہ کوئی نہیں ہے، مکمل کسی قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نامکمل عقیدے رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس میں بے شمار قسم کے عقیدے اور دستور جو پرانے زمانے میں رائج تھے اور اب بھی عمل میں رہ جاتے ہیں، یعنی اب بھی ان دستوروں پر عمل ہوتا ہے، وہ اس مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر رادھا کرشنن کا یہ کہنا ہے کہ ہندو دھرم کسی خاص مستحکم عقیدے کا فرقہ نہیں، یعنی ان مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور رادھا کرشنن تینوں کا یہ کہنا ہے کہ ہندوازم میں کوئی
متعین اور کوئی مضبوط کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کی کسوٹی پر کسی کے ایمان کو، کسی کے ہندو کو پرکھا جائے کہ یہ ہندو ہے اس کی وجہ سے اور اس کے انکار کی وجہ سے یہ ہندو نہیں ہے۔ یہ تو عقیدے کی بات ہوگی، لیکن کچھ عقیدے ہیں ایسے جو ان کی طرح ہندوازم کی طرف منسوب ہیں اور وہ ہندوازم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ان عقیدوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور مشہور عقیدہ جو خالص ہندوازم کے ساتھ خاص، اس کے علاوہ مشہور کچھ نظریات ہیں جو تناسخ اور آواگمن کو مانتے ہیں، لیکن کوئی مستقل ایسا مذہب نہیں ہندوازم کے علاوہ یا ہندوستانی مذاہب کے علاوہ جو تناسخ اور آواگمن کو مانتا ہو۔ عقیدہ تناسخ ہندو دھرم کا متفقہ عقیدہ ہے۔ سنسکرت میں تناسخ کو ہی آواگمن کہا جاتا ہے۔ تناسخ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے کرم یعنی عمل کے مطابق جنم لیتا ہے۔ اعمال کی جزا سزا سے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ اسی نظریے کی گرد گھومتا ہے۔ اس کے مطابق حیوانات، نباتات، معذور اور غریب وغیرہ سب پچھلے جنموں میں غم سے آزاد انسان تھے، لیکن اپنے برے اعمال کے سبب ان کی روح یہ صورت و شکل اختیار کر گئی۔ یہ تناسخ کا جو عقیدہ ہے، آواگمن کا عقیدہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان عقیدہ تناسخ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو موجودہ زندگی ہے یہ پچھلی زندگی کا نتیجہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ یہ ایک سرکل کی شکل میں اس دنیا کو مانتے ہیں، دراصل ان کے یہاں روح جو ہے کبھی مرتی نہیں ہے، روح جسم بدلتی ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ ایک روح مان لو اس وقت دنیا میں ہے، جو کام یہ کر رہی ہے، جو بھی عمل کر رہی ہے، جب یہ روح اس جسم کو چھوڑے گی تو اس کا جو اس وقت کا جو عمل ہے اگلا جب جسم اختیار کرے گی تو اس عمل کے مطابق اگلا جسم اختیار کرے گا۔ اگر اس کا عمل آج کا عمل اچھا ہوگا تو اگلا جسم اچھا ملے گا، یعنی انسانی شکل ملے گی اور اونچے خاندان میں پیدا ہوگا۔ اگر آج کا اس کا عمل خراب ہے تو یہ چرندوں پرند، کیڑے مکوڑے اور ذلیل یا نیچ ذات میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تناسخ کا تصور ہے۔ تمام خوشحال انسان اپنے پچھلے نیک اعمال کا ثمر حاصل کر رہے ہیں، یعنی جو موجودہ لوگ خوشحال انسان ہیں وہ اس لیے خوشحال ہیں کہ وہ پچھلی زندگی میں انہوں نے نیک کام کیے تھے۔ دیانند سرسوتی یہ مطالعے رگ وید کی مصنف ہیں۔ یہ باب 18 میں عقیدہ تناسخ کی تفصیل بیان کرتے ہوتے ہیں۔ جو جیو یعنی زیرو، جو جیو پچھلے جنم میں جس قسم کے دھرم کے کام کیے ہوتا ہے انہی کے مطابق اگلے جنموں میں بہت سے اعلیٰ جسم حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح جو پاپ گناہ یعنی گناہ کے کام کیے ہوتا ہے وہ اگلے جنم میں انسان کا جسم نہیں پاتا بلکہ حیوان وغیرہ کا جسم پا کر دکھ بھوگتا ہے۔ پچھلے جنم کے کیے ہوئے پاپ اور پن کے مطابق سزا یا جزا پانے والا جیو پچھلے جسم کو چھوڑ کر ہوا، پانی اور نباتات وغیرہ اشیاء میں داخل ہو کر اپنے پاپ اور پن کے مطابق کسی جون یعنی جسم میں پڑتا ہے۔ بھگوت گیتا باب 8 میں ہے، برہما سے لے کر حشرات الارض وغیرہ سبھی کے لیے دنیا میں آواگمن کا سلسلہ ہے، جنم لینے اور مرنے اور بار بار اسی تسلسل میں چلتے رہنے والے ہیں، لیکن مجھے حاصل ہو کر اس انسان کا دوبارہ جنم نہیں ہوتا۔ برہادرنیک اپنشد میں ہے، ہوشیار رہ، میں تجھے قدیم اور مخفی برہم کی حقیقت بتاتا ہوں، اور بات کا کہ مرنے کے بعد جیو کا کیا حال ہوتا ہے۔ بعض جسم دھارن یعنی حصول جسم کے لیے، بعض جسم دھارن کے لیے رحم میں داخل ہوتی ہیں اور بعض مقیم اشیاء پودوں وغیرہ میں، غرض جیسا جس کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی پھل ملتا ہے۔ بھگوت گیتا اور اپنشد کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ برہما سے لے کے حشرات الارض یعنی دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے اندر آواگمن کا تصور پایا جاتا ہے۔ آواگمن کا تصور اس لیے پایا جاتا ہے ان سب کے اندر روح ہے، اور روح مرتی نہیں ہے، وہ جسم بدلتی ہے، اس لیے بار بار جنم لیتی رہتی ہے، اور اس لیے مرنا اور جینا یہ تسلسل چلتا رہتا ہے۔ اپنشد میں اس کی تشریح یہ ہے کہ جب جسم دھارن کرتی ہے، یعنی روح جب جسم کسی جسم کو دھارن کا مطلب یہ حاصل کرنا، کسی جسم میں جانا، کسی جسم کو اپنے قبضے میں لینا۔ روح جب کسی اور جسم پر قبضہ کرتی ہے تو وہ یا تو کسی انسان کی رحم میں داخل ہوتی ہے، یعنی بچے کی انسان کی شکل پیدا ہوتی ہے، یا کسی مقیم اشیاء یعنی ٹھہری ہوئی اشیاء میں، یا پودوں یعنی کسی جامد چیزوں میں، یا پودے وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کنکر پتھر بھی بن سکتے، یا پیڑ پودے
بھی بن سکتا ہے۔ یہ اپنشد کی عبارت کا مطلب یہ ہے۔ کہتے ہیں غرض جیسا جس کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی پھل ملتا ہے، یعنی جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کا جنم ہوگا۔ اگلا اوتارواد، دوسرا عقیدہ اوتارواد۔ اوتارواد کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آسمانی مذاہب کے تصور پیغمبر یا تصور نبوت و رسالت سے ملتا جلتا عقیدہ ہے، بس ذرا سا فرق یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعینہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں وہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، اور آسمانی مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہوتا ہے، خدا کا فرستادہ ہوتا ہے، یعنی خدا اپنے پیغام کو ان کے ذریعے عوام تک پہنچاتا ہے۔ یہ آسمانی مذاہب میں، لیکن کہ یہاں کی عین خدا کسی جسم میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ اوتارواد دو مفرد الفاظ کا مرکب ہے، ان میں پہلا حرف ہے او اور دوسرا لفظ ہے تار۔ او کا معنی ہے نیچے اور تار کا مطلب ہے گزرنا، یعنی اوتار سے مراد ہوا وہ جو نیچے اترا یا وہ جو نیچے سے گزر گئے۔ اوتارواد کے عقیدے کے مطابق خدا نیک لوگوں کی مدد، دھرم کے قیام اور برائی کے خاتمے کے لیے اکثر لباس بشری و حیوانی دنیا میں آتا ہے۔ اس کے لیے خدا کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، چنانچہ زمین پر آنے والے ایک زبردست سیلاب سے منو اور بیدوں کو بچانے کے لیے خدا کا مچھلی کی صورت میں زمین پر آنا اور اپنا شباب پر برقرار رکھنے کے لیے آب حیات سمندر میں تلاش کرنے کے لیے خدا کا سمندری کچھوا بننے کا واقعہ ہندو دھرم میں عام مشہور ہے۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اوتارواد کے لغوی معنی یہ ہے کہ وہ جو نیچے اترا، یعنی آسمان سے نیچے اترا، زمین پہ آیا، اس دنیا کے آیا۔ اور اس عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اصطلاحی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ خدا نیک بندوں کی مدد یا دھرم کے قیام یا برائی کے خاتمے کے لیے اکثر انسانی لباس یا حیوانی لباس میں اس دنیا میں آتا ہے۔ انسانی لباس آگے ہم تفصیل پڑھیں گے کہ کتنے اوتار ہوئے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ جیسے حیوانی لباس متس، مچھلی یا خنزیر یا ہاتھی کی شکل میں، یہ سب ہے، یا انسانی شکل میں آتا رام، کرشن، کلکی اوتار، بدھ، ان سب کی شکل میں آتا ہے، یہ انسانی شکل ہو گئی۔ بھگوت گیتا میں کرشن جی کہتے ہیں جب کبھی نیکی کا خاتمہ ہوتا ہے اور بدی پھیلتی ہے تب میں خود ظاہر ہوتا ہوں، نیکیوں کی حفاظت اور جو برے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے، نیکی کے قیام کے لیے ہر عہد بعد میں خود ظاہر ہوتا ہوں۔ ہندو دھرم میں اوتار کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، مگر ان میں درج ذیل 10 اوتار مشہور و مقبول ہیں۔ نمبر 1 متس، یہ مچھلی کی شکل میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 کورم، یہ کچھوا کی شکل میں یعنی جانوروں۔ نمبر 3 ورہ، یہ خنزیر کی شکل میں۔ نمبر 4 نرسنگ، یہ آدھا شیر اور آدھا انسانی جسم، یعنی اس اوتار ہوتا ہے نرسنگ، اس کے آدھا شیر، اگلا حصہ اس کا جسم شیر کی شکل میں ہوتا ہے اور پچھلا حصہ انسانی جسم کی شکل میں ہوتا ہے۔ نمبر 5 ومن، یہ پستقت، یہ برہمن کی صورت میں ہوتے ہیں، چھوٹے برہمن۔ اور نمبر 6 پرشورام ایک نام ہے ذات کا، پرشورام کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 7 رام کرشن، رام یعنی وہ رام جو جن کو کہا جاتا ہے کہ ایودھیا کے رہنے والے تھے، راجا دشرت کے بیٹے تھے، وہ رام۔ نمبر 8 کرشن، نمبر 9 بدھ، نمبر 10 کلکی، یہ 10 اوتار ہیں۔ بھگوت گیتا کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بھگوت گیتا میں کرشن جی خود کہتے ہیں، کرشن جو خود اوتار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نیکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بڑی بدی پھیل جاتی ہے تو نیکی کو پھیلانے کے لیے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے میں خود ظاہر ہوتا ہوں، یعنی اوتار خود کسی انسانی شکل میں یا جانوروں کی شکل میں آتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں تریمورتی کی بات۔ تریمورتی کا کیا تصور؟ تریمورتی کو یوں سمجھے کہ جیسے عیسائیت میں عقیدہ تثلیث ہے، اسی طرح ہندوازم میں 3 معبودوں کا تصور ہے۔ تقریباً یہ عیسائیت سے ملتا جلتا عقیدہ ہے۔ ہندو مت میں اصلاح کی خاطر جو تبدیلیاں کی گئیں ان میں تریمورتی کا تصور سب سے اہم ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی خدا یا دیوتا 3 ہیں۔ ہندوؤں نے 3 کاموں کے لیے 3 الگ الگ خدا اپنے ذہن میں متعین کر لیے۔ ان 3 خداؤں کا نام بالترتیب برہما، وشنو اور شیو ہے۔ ان تینوں کی تفصیل درجیل ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں برہما کے بارے میں۔ برہما سے مراد خالق کائنات ہے۔ ویدک ادب کے آخری حصے میں برہما کو ایک واحد اور سب سے اعلیٰ خدا مانا گیا ہے۔
ہندو عقیدے کے مطابق برہما کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد معطل ہو گیا. جب کائنات فنا ہو جائے گی تو دوبارہ برہما اس کو پیدا کریں گے، یعنی برہما ان کے نزدیک خالق کائنات. ہندو دھرم کے اس تریمورتی کے عقیدے میں کہ انہوں نے پورے نظام، دنیاوی نظام کو ان 3 معبودوں میں الگ الگ بانٹ دیا، ہر ایک کی ذمہ داری کی طرح کہ فلاں کا ذمہ داری فلاں کا، یہ فلاں کا. تو برہما کی یہ ذمہ داری وہ تخلیقی کائنات کی، کائنات پیدا کرنا، کائنات کو عدم سے وجود میں لانا، یہ برہما کی ذمہ داری تھی. جو معبود ہیں وہ وشنو ہیں. وشنو کے معنی ہے نگہبان یا چلانے والا. جیسا کہ برہما اس کائنات کا خالق تھا، اسی طرح اس کائنات کا محافظ اور نگہبان وشنو دیوتا ہے. وشنو مخلوق کی حفاظت اور معاونت کے لیے وقتاً فوقتاً جزئی یا کبھی کلی طور پر بشری، انسانی اور مختلف صورتوں میں دنیا میں آتا ہے. اسے اوتار کہا جاتا ہے. تمام اوتار وشنو کے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی روپ یعنی کسی بھی شکل میں ہو. وشنو جیسے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا اوتار واد کے اس میں کہ جو اوتار ہوتے ہیں وہ وشنو کے اوتار ہوتے ہیں، اور وشنو کا کام یہ ہوتا ہے دنیا کی حفاظت کرنا، دنیا میں اعتدال کو قائم کرنا. برائی پھیل گئی تو برائی کو ختم کرنا، نیکی کا پھیلانا یا نیک لوگوں کی حفاظت کرنا، یہ وشنو کی ذمہ داری ہوتی ہے. شیو سے مراد ہے تباہ کرنے والا. ہندوازم کے دیوتا ایک غضبناک حیثیت رکھتا ہے جو اپنی وحشت اور جلال سے سب کو اپنے آگے جھکا دیتا ہے. ہندو عقیدے کے مطابق شیو کوہستان ہمالیہ کی بلند پہاڑی کیلاش پر گہرے مراقبے میں مستغرق ہے، یہی دنیا کو تباہ کرے گا. اس عبارت کا مطلب ہے کہ شیو کی ذمہ داری یہ ہے تباہی پھیلانا. ان کا کام بنانا نہیں، یہ ان کا کام بگاڑنا ہے، کسی چیز کو توڑنا، خراب کرنا. لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کے ڈر سے. اب یہ 3 ذمہ داری ہوگی. ایک برہما کی ذمہ داری ہوگی، جب شیو دنیا کو تباہ کر دیں گے، توڑ پھوڑ دیں گے، تو برہما اس کو پیدا کرے گا. جب برہما پیدا کر دیں گے، دنیا بنا دیں گے، تو وشنو ان کو چلائے گا اس دنیا کو. وشنو چلاتے چلاتے جب شیو چاہیں گے تو اس دنیا کو ختم کر دیں گے. اس طریقے سے ہندوازم میں اس تریمورتی عقیدے کے تحت نظام کائنات کو چلایا جاتا ہے. اس تریمورتی کا مطلب یہ ہے، یا عقیدے تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں معبود دنیا کو چلا رہے ہیں، یعنی کہ جتنے معبود تھے ان کو سمیٹ کر کے ان 3 میں سمو دیا گیا ہے. اب آج کی اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں. اس سبق کا خلاصے میں سب سے پہلے ہم نے عقیدے کے بارے میں کہ ہندو دھرم میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے یا کیا حیثیت ہے. پھر اس کے بعد پڑھا تناسخ اور آواگمن کے بارے میں، پھر پڑھا اوتار واد کے بارے میں، پھر تریمورتی کے بارے میں. ان 4 چیزوں کے بارے میں آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھا.